السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلا تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتدلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 96 ہے، جس میں آیات نمبر 87 سے 91 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین منافقین اور اللہ کے راستے میں قتال کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کئی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور بضرور قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں جمع کیا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، حساب کتاب کیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ سچ بات بولنے والا کون ہے؟ اللہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا، سچائی والی بات کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے وقت کا ایک معاملہ ذکر کر رہا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہاری دو رائے کیوں ہیں؟ ایک رائے ہونا چاہیے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا معاملہ ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ میں بٹ جاتے ہو؟ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جبکہ اللہ نے ان کے عمل کے اعتبار سے انہیں اندھے منہ گرا دیا ہے، یعنی جیسا ان کا عمل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں میں گرا دیا ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو انہیں ہدایت دینا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ضلالت دے دی ہے؟ اور اللہ جسے ضلالت دے دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے عمل کو، اپنے آپ کو اتنا برا بنایا، اتنا خراب بنایا کہ ضلالت پر چلے گئے۔ اب اللہ نے جب ان کو ضلالت پر ڈال دیا ہے تو اب تم انہیں ہدایت نہیں دلا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ان کی تمنا ہے کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، اور تم دونوں برابر برابر ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں مومن دیکھنا پسند نہیں کرتے، تم سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے سیم کافر بن جاؤ۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو تم ان میں سے اپنے ولی اور دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ جیسا کہ تم مکہ سے ہجرت کر رہے ہو، جب تک کہ وہ بھی اپنے شہروں کو نہ چھوڑیں، اپنی اولاد کو نہ چھوڑیں، تکلیفوں کو نہ اٹھائیں، تب تک تم ان پر بھروسہ نہ کرو۔
फ़इन तवल्लौ, और अगर वो इससे पीठ फेर लें, यानी ये सब अमल ना करें, कुफ्र पर रहें, इस्लाम को तकलीफ पहुंचाएं, तो क्या करो, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम, उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो जहां पर वो तुम्हें मिल जाएं। यानी तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ जंग भड़का रहे हैं, तो फिर तुम्हें जहां मिल जाए वहां तुम उनके साथ क़िताल करो। वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और तुम उनमें से किसी को ना दोस्त बनाओ ना मददगार बनाओ। यानी ऐसे मुनाफिकों को जो अंदर कुफ्र लेकर घूमते हैं तो असल में वो काफिर हैं, तो ऐसे कुफ्फार को ना अपना दोस्त बनाओ ना अपना मददगार बनाओ। इल्लल्लज़ीना यसिलून, मगर इन मुनाफिकों में कैटेगरी को अल्लाह ताला अलग कर रहा है। इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, सिवाय उन लोगों के जिनका ताल्लुक ऐसी कौम से हो जिनका और तुम्हारा मुआहिदा हो। जैसे अरब में अल्लाह के नबी ने किया था, कई कौमें ऐसी थी जो मुसलमान नहीं थी, पर उनसे आपके एग्रीमेंट थे, मुआहिदे थे कि हम आपसे जंग नहीं करेंगे, आप हमसे जंग मत करना। तो अगर ये किसी ऐसे कबीले से ताल्लुक रखने वाले हो तो तुम इनसे जंग ना करो। उसके साथ साथ औ जाउकुम हसिरत सुदूरुहुम, दूसरी कैटेगरी के वो लोग कि जब तुम्हारे पास आते हैं तो उनके दिल इस बात पर तंगी महसूस करते हैं कि वो तुमसे क़िताल करें, यानी तुमसे क़िताल करना नहीं चाहते हैं, तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहते, तो जो तुमसे लड़ना ना चाहे तुम उससे लड़ाई ना करो। औ युक़ातिलू कौमहुम, ना वो तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इन लोगों को तुम पर मुसल्लत कर देता तो वो तुमसे क़िताल करते। यानी अगर आज तुम्हारे हाथ में कुव्वत है, ताकत है, तो ऐसे लोगों से क़िताल मत करो जिनसे तुम्हारा एग्रीमेंट हो, जो तुमसे लड़ना ही नहीं चाहते। अगर अल्लाह ताला इन्हें ताकत तुम पर दे देगा तो ये तुमसे क़िताल करेंगे, इसलिए क़िताल को जितना रोक दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। फ़इन अतज़लूकुम वलम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुमुस्सलाम, अगर ये तुमसे दूर हो जाएं, तुमसे क़िताल ना करें, तुम पर सलामती डालें, यानी तुम्हारे साथ सुकून और अमन के साथ रहें, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बनाया है। यानी अगर कोई लड़ नहीं रहा है, सुकून से रह रहा है, अमन से रह रहा है, तो ऐसे लोगों से जंग नहीं करनी है, ऐसे लोगों से क़िताल नहीं करना है। लेकिन उनके मुकाबले में सतजिदून आखिरीन युरीदून अन यअमनुकुम व यअमनु कौमहुम, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुम्हें भी अमन में रखें और अपनी कौम को भी अमन में रखें। यानी वो दोनों तरफ अमन और सुकून चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते हैं। ऐसे भी लोगों से तुम क़िताल ना करो, न वो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं न तुमसे लड़ना चाहते हैं, किसी सूरत में क़िताल नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी कौम से तुम लड़ाई ना करो। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकसू फीहा, लेकिन इनमें से एक कौम ऐसी भी है कि क्या करते हैं, जब भी उन्हें फितने शिर्क के दरवाजे मिलते हैं उसमें औंधे मुंह गिर जाते हैं। जाहिर करते हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, तुमसे भी, इनसे भी, सबसे भी, लेकिन जैसे ही उन्हें शिर्क का रास्ता मिले फिर उसमें दाखिल हो जाते हैं, उसमें पड़ जाते हैं। फ़इन लम यअतज़िलूकुम, अगर ये तुमसे दूरी इख्तियार ना करें, तुम्हारी तरफ अमन और सुकून की ज़िंदगी ना डाले, अपने हाथों को ना रोके, यानी अगर ये सब करने के बाद भी सुकून से ना रहें, शांति से ना रहें, परेशानियों को तुम्हें देते रहे, तकलीफ तुम्हें देते रहे, तो क्या करो, फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, तुम उन्हें पकड़ो और जहां कहीं मिले उनसे क़िताल करो। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और यही वो लोग हैं जिनके ऊपर हमने खुली खुली दलीलों को बनाया है। यानी अगर वो लड़ना ही चाहते हैं, वो तुमसे झगड़ा ही करना चाहते हैं, तो फिर तुम्हारे लिए ये सब करना जायज़ है। यानी आज की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले तो क़यामत के दिन जमा होने का जिक्र किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मुनाफिकों के बारे में दो रवैये इख्तियार मत करो, ये जलालत पर हैं, इन्हें हिदायत मिलने वाली नहीं। फिर उसके बाद बताया कि ये चाहते सिर्फ इतना है कि जैसे वो काफिर है तुम्हें भी काफिर बना दें, तुम्हें भी अपना जैसा बना दें। अगर ये तुमसे दूर ना हटे तो तुम इनसे क़िताल कर सकते हो, पर वो कौम जिसके और तुम्हारे दरमियान एग्रीमेंट हो, ऐसी कौम जो तुमसे क़िताल नहीं करना चाहती हो, तो तुम उनसे क़िताल मत करो, झगड़ा ये सब चीज़ें उनसे मत करो, क्योंकि वो तुमसे लड़ाई करना नहीं चाहते। फिर उसके बाद एक कौम अल्लाह ताला ने बताया कि वो तुमसे भी अमन चाहते हैं, अपनी कौम से भी अमन चाहते हैं, उनसे भी मत करो। लेकिन अगर कोई ऐसी कौम है जो लड़ाई से बाज ना आए, झगड़ों से बाज ना आए, परेशान करने से बाज ना आए, ताकत कुव्वत हुकूमत तुम्हारी फिर भी तुम्हें परेशान करें, तो ऐसे लोगों से जंग करना जायज़ है, ऐसे लोगों से जंग की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमारे सामने जंग के बहुत सारे अहकामात को बयान फरमाया। अब आज की आयतों में आए हुए मुश्किल अल्फाज, लयजमअन्नकुम, ही विल श्योरली असेंबल यू, जरूर अल्लाह ताला तुम्हें जमा करेगा। बाकायदा अल्लाह के सामने सफ़ों में खड़े किए जाओगे और अल्लाह ताला तुम्हें जरूर जमा करेगा। ला रैब, नो डाउट, कोई शक नहीं है।
کوئی شک نہیں ہے. اصدق مور ٹروتھفل, بہت سچائی والا, بہت سچائی والا, بہت زیادہ سچا. فئتین, ٹو گروپس, دو جماعت. ارکسہم, فال بیک دیم, اللہ تعالیٰ نے انہیں منہ گرا دیا ہے, یعنی جس گناہ میں تھے اسی گناہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ڈال دیا ہے. حسرت صدورہم, their hearts strained, ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں, مطلب وہ دل میں یہ چیز اچھی پسند نہیں کرتے کہ لڑائی کریں, قتال کریں, ان کے دلوں میں تنگی ہوتی ہے اس بات کو سن کر کہ ہمیں قتال کرنا ہے. فلن تجد, you will never find, تم نہیں پاؤ گے, تمہیں نہیں ملیں گے. یأمنوکم, wish to obtain security, وہ امن تم سے چاہتے ہیں, سکون تم سے چاہتے ہیں, اپنی سیکیورٹی تم سے چاہتے ہیں. یعتزلوکم, withdraw from you, تم سے دوری اختیار کر لیں, تم سے جنگ نہیں کریں, دوری اختیار کر لیں. ثقفتموہم, you overtake them, تم انہیں جہاں کہیں پکڑ لو, جہاں پاؤ وہاں ان کے ساتھ قتال کرو. مطلب ایسے لوگوں کو چھوڑو مت جو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں, تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں, تمہارے دین پر حملے کرنا چاہتے ہیں. اب آج کی آیت میں ایک چھوٹا سا شان نزول بھی ہے کہ جب منافق احد کے غزوے میں چلے گئے, پیٹھ پھینک کر بھاگ گئے. آپ نے غزوہ احد کا میں نے پہلے بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ اس میں منافق نکلے تو تھے, بعد میں پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے تھے. تو ان کے بارے میں صحابہ کرام میں دو جماعت ہو گئی. ایک جماعت کہہ رہی تھی ان سے جنگ کرو, ایک جماعت کہہ رہی تھی چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے منافقوں کے بارے میں تم دو جماعت میں کیسے ہو گئے؟ ایک فیصلہ ایک بار میں ہونا چاہیے, دو فیصلے نہیں ہوتے. منافقوں کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی, ایک جیسی رائے ہمیشہ قائم ہونا چاہیے, ایک جیسی رائے پہ تم تمام کو باقی رہنا چاہیے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر جب یہ بات بتائی, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہیں دو جماعتوں میں بٹنا نہیں چاہیے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. سب سے پیاری, سب سے افضل, سب سے بڑی بات تو یہی پتہ چلی, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. معبود تو بہت بنا رکھے ہیں لوگوں نے, مورتیوں کو بنا رکھا ہے, لیٹے ہوئے خدا بنا رکھے ہیں, الگ الگ قسم کے خدا بنا رکھے ہیں, بارش کا رب الگ, دھوپ کا رب الگ, سورج کا الگ, ہر چیز کا معبود تو بہت سارے بنا رکھے ہیں. لیکن معبود برحق, جس کا حق ہے کہ اسے رب مانا جائے, وہ اس کائنات میں اکیلی اللہ رب العالمین کی ذات ہے, کہ جس سے رب ماننا چاہیے, جس کی ربوبیت کو ماننا چاہیے, جس کی الوہیت کو ماننا چاہیے, جس سے ایک مان کر اس کی عبادت کرنا چاہیے. ایسا رب اس کائنات میں, ایسا معبود اس کائنات میں اگر کوئی برحق ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جس کے آگے جھکا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. نیکسٹ, قیامت کے دن ہم سب کو جمع کیا جانا یقینی ہے. قیامت قائم ہوگی, قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا, صف در صف اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, نیکیوں اور بدیوں کے رجسٹر ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے, ہمارے زندگی بھر کا ہر عمل ہمارے سامنے ہوگا, چاہے اچھا چاہے برا. اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. میدان محشر قائم ہوگا, اعمال کا حساب کتاب ہوگا, اعمال کو تولا جائے گا, عمل کے مطابق اللہ کی رحمت کے ذریعے بندہ جنت میں جائے گا, اور عمل میں کوتاہیاں اگر زیادہ ہے تو جہنم میں جائے گا. اس سارے معاملے پر بندہ مومن کو یقین رکھنا چاہیے, ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم مر جائیں, مٹی میں مل جائیں, گل جائیں, ہڈیاں تک گل جائیں, پر اللہ ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن. وہ رب طاقت رکھتا ہے, وہ رب قوت رکھتا ہے, اس رب العالمین کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے کہ قیامت کے دن ہمیں جمع کرے اور ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لے. اللہ رب العالمین کو کوئی اور ایسا اس کائنات میں نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس کے عمل کرنے سے روک دے. نیکسٹ, جھوٹ ہر حال میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بات بتانے کے بعد جو سچائی کا تذکرہ کر رہا ہے, ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون, اللہ سے زیادہ سچ بات کرنے والا کون. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ سچائی کی فضیلت ہے اور جھوٹ حرام ہے. جھوٹ ہر حال میں حرام ہے.
جھوٹ ہر حال میں برا ہے، جھوٹ کا کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا صرف نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ان آیتوں کے ذریعے ہمیں آج پتہ چلتی ہے۔ نیکسٹ، اللہ کی ہر بات سچی ہے تو اس کے خلاف جو بھی ہو وہ سب باطل ہے۔ یہ بھی اصول اور قاعدہ مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ قرآن میں جو اللہ کہہ دے وہ سچ، احادیث میں جو اللہ کے نبی بتا دے وہ سچ۔ ان دونوں کے اپوزٹ میں چاہے جس کی بات ہو وہ جھوٹ، سچ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، سچ۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرو، سچ۔ اس کے مقابلے میں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ نے جو بولا اس کے خلاف یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، مطلب وہ جھوٹا ہے، باطل ہے، غلط ہے، برا ہے، صحیح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم قرآن میں آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان جو حدیث میں آ جائے، اللہ اور اس کے رسول جو بات ہمیں بتا دیں وہ بات سچی ہے، عمل کے قابل ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں پریشانیوں کا خاتمہ ہے، بات ختم۔ اس سے زیادہ دماغ نہیں لگانا اپنا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں کچھ کہہ دیا وہ سب سے پیاری بات، اللہ کے نبی نے احادیث میں کہہ دیا وہ سب سے پیاری بات، اس سے افضل بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ نیکسٹ، منافق ہے، وہ دین کا دشمن ہے، اسے کبھی اچھا نہ سمجھیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے لوگ منافقوں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، ادھر جائیں تو ان جیسے بن جائیں، ادھر آئیں تو ان جیسے بن جائیں، ہمارے ساتھ رہیں تو مومن بن جائیں، ادھر جائیں تو کفر کے ساتھ جھکنے والے، ان کے ساتھ عبادت کرنے والے، سب کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھو یہ منافق یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی آپ کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف یا تو ادھر یا ادھر، یا تو ایمان یا کفر، یہ بیچ کا راستہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں یہ بیچ کی روش ہے ہی نہیں، اسلام میں یہ بیچ کا راستہ ہے ہی نہیں کہ انسان ادھر ان جیسا ہو جائے، ادھر ان جیسا ہو جائے، یا تو ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، دو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بیچ کے راستے پہ چلنے والوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ دور رکھیں۔ نیکسٹ، مومنوں کو چاہیے کہ آپس میں ایک رائے پر باقی رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ جیسے آپ مومن ہیں، کسی ایک مسئلے پر فیصلہ ہو تو ایک حل نکالنا چاہیے، ایک پر رکنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدھے ادھر حل نکالیں، آدھے ادھر حل نکالیں، دو ٹکڑوں میں بٹ جائیں، 4 ٹکڑوں میں بٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ، کیا معاملہ ہے تمہارا کہ منافقوں کے بارے میں 2 گروہ میں کیوں ہو گئے ہو؟ یعنی مومن کو ایک گروہ میں ہونا چاہیے، مومن کی سوچ ایک ہونا چاہیے، مومن کی سمجھ ایک ہونا چاہیے، مومن کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، مومن کا ایمان ایک ہونا چاہیے۔ ہر حال میں مومنوں کو اپنے سارے معاملات میں جڑ کر کام کرنا چاہیے، ٹوٹ کر کام کرنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو ایک بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں یہ بڑا پیارا پیغام دے رہا ہے۔ نیکسٹ، اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو، کیونکہ اگر وہ نہ دے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہیں ضلالت پر ہیں، تو اللہ اگر کسی کو ضلالت پر ڈال دے، ضلالت دے دے، کیا تم اسے ہدایت دلانے والے ہو؟ تو اس لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کی طرف ہدایت دے۔ اللہ نیکی کی طرف ہدایت دے، اللہ عمل کی طرف ہدایت دے، اللہ دین کی طرف ہدایت دے، اللہ نماز کی ہدایت دے، قرآن کی ہدایت دے، روزے کی ہدایت دے، زکوٰۃ کی ہدایت دے، عمل کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق نہ دینا، بندہ عمل نہیں کر پاتا، عمل کرتے کرتے رک جاتا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ تو بار بار اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ہدایت کا دینے والا نہیں ہے۔ نیکسٹ، کافروں کو اپنا رازدار کبھی مت بناؤ۔ ہمارے ہوتے ہیں بہت سارے اپنے مومن بھائی ہیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رازدار بناتے ہیں، کاروبار کا رازدار، گھر کا رازدار، تکلیفوں کا رازدار، عزت کا رازدار۔ رازدار ہمیشہ مومن کو بناؤ، کفار پر اعتماد مت کرو، انہیں اپنا رازدار مت بناؤ، انہیں اپنے ایسی باتیں کبھی مت بتاؤ کہ ان باتوں سے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس عنوان کو تو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کو اپنا رازدار بنائے، کفار کو اپنا رازدار کبھی نہ بنائے۔ نیکسٹ، برا چاہتا ہے کہ سب برے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ تم ان جیسے کافر ہو جاؤ، ان جیسے برابر ہو جاؤ، جیسے وہ کافر تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تو برا ہی بنانا چاہے گا،
सिगरेट पीने वाला सिगरेट ही पिलवाएगा, तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू ही खिलवाएगा, हराम करने वाला हराम ही करवाएगा। इसलिए बुरे से परहेज करो, बुरे से दूरी इख्तियार करो, क्योंकि बुरा आपको बुरा ही बनाएगा, बुरा कभी आपको अच्छा नहीं बनाएगा, बुरा कभी आपको अच्छाई का रास्ता नहीं दिखाएगा, बुरा कभी आपको सच्चाई का रास्ता नहीं दिखाएगा, बुरा आपको बुराई ही दिखाएगा। तो इसलिए बुरों से भी अपने आप को बचाना चाहिए। नेक्स्ट, बड़ी प्यारी बात, ईमान सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसके लिए ज़ाहिरी अमल की दलील भी होना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहा है मुनाफिकों के बारे में कि जब तक वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत ना करें ना, उन पर भरोसा मत करना। यानी सिर्फ ज़बान से बोल दो मोमिन हो, अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, इससे काम नहीं चलता। अमल में तौहीद दिखना चाहिए कि तू एक ही अल्लाह से मांगे, कहीं और सजदे ना करे, कहीं और दुआएं ना मांगे, कहीं और नजर नियाज ना करे। यानी आपके अंदर अगर ईमान है तो ईमान दिखना चाहिए, ईमान की दलीलें दिखना चाहिए, आपके अमल में ईमान झलकना चाहिए। वरना ज़बान से ईमान ईमान ईमान, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान, उनकी मोहब्बत के नारे लगाते रहो और अमल में अपने आप को बर्बाद करते रहो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। ईमान की दलीलें होना चाहिए, और ईमान की दलील है अमल, कि मेरा अमल बदल जाए, मैं अपने आप को नेक बनाऊं, अपने आप को सालेह बनाऊं, अमल के मैदान में खुद को आगे बढ़ाऊं। ये एक मोमिन का शिवा और मोमिन का तरीका होता है। नेक्स्ट, अगर आपका किसी से मुआहिदा है तो उसको अहमियत देना चाहिए। किसी भी किस्म का एग्रीमेंट, किसी भी किस्म का मुआहिदा, मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा, आप मेरे लिए ये करना वो करना, अगर आपके दरमियान कोई मुआहिदा है उसे बराबर पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर वो किसी ऐसी कौम से हो जिसके और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहिदा हो तो उसके साथ किताल मत करो। मुआहिदों की बड़ी इस्लाम में अहमियत है, वादों की बड़ी अहमियत है, बातों की बड़ी अहमियत है, ज़बान की बड़ी अहमियत है। इसलिए एक बंदे मोमिन को इसकी भी बहुत ज़्यादा कदर करना चाहिए। नेक्स्ट, इस्लाम ने जंग को, जो बज़ाहिर एक जुल्म वाला अमल था, सवाब वाला अमल बना दिया। जो मारे उसी को मारो, घर बैठ जाए कत्ल मत करो, औरतों को मत मारो, बूढ़ों को मत मारो, जो तुमसे दूर भागे उसे मत मारो, जो माफ़ी मांग ले उसे माफ़ कर दो। शरीयत ने जंग को कितनी आसानी बना दिया। जंग क्या होती है? अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन रशिया के दरमियान जो मामला चल रहा है, देखा जाता है कहाँ बम गिरा रहे हैं, बेगुनाह मर रहे हैं, हॉस्पिटल टूट जाए, लोग मर जाएं, स्टूडेंट्स मर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंग जंग होती है, सब जायज़ होता है। इस्लाम ने कहा कि जंग में भी सब जायज़ नहीं होता। बूढ़ों को नहीं मारा जाएगा, बेगुनाहों को नहीं मारा जाएगा, औरतों को नहीं मारा जाएगा, जो लड़ने आए उससे लड़ा जाएगा, जो मारने आए उससे मारा जाएगा, हथियार फेंक दे नहीं लड़ा जाएगा, घर में छुप जाए नहीं मारा जाएगा। इस्लाम ने जंगों को भी रहमत वाला अमल बना दिया, और इसीलिए आप इस्लामी जंगों की पूरी तारीख उठाकर देख लो, गिने चुने लोगों को शहीद किया गया या गिने चुने लोग मारे गए, क्योंकि इस्लाम मारने पर भरोसा नहीं करता, इस्लाम जिंदगी पर भरोसा करता है, इस्लाम जिंदगी देने पर भरोसा करता है। इसलिए इस्लाम ने जंग जैसे अमल को, जिसमें बज़ाहिर सिर्फ जुल्म ही जुल्म था, उसको भी मोहब्बत वाला अमल बना दिया। नेक्स्ट, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुफ्र को ईमान पर गालिब सिर्फ इसलिए करता है कि ईमान वाले अपने अमल को बेहतर बनाएं। अगर आप मोमिन हैं और आप पर जालिम मुसल्लत है, कुफ्फार मुसल्लत हैं, ताकत कुव्वत इख्तियार उनके पास आ रहा है, तो याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों पर कुफ्फार को मुसल्लत इसलिए करता है कि मोमिन अपने अमल को बेहतर बनाए, मोमिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, मोमिन अपने कामों को बेहतर बनाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों के ऊपर कुफ्फार को मुसल्लत करता है, उन्हें जिम्मेदार बनाता है। नेक्स्ट, किसी पर जुल्म करने से पहले ये सोच लो कि अल्लाह अगर उसको तुम पर गालिब कर देगा तो तुम्हारा क्या होगा। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है ना, ऐसे लोग जो घर में चले जाए उन्हें मत मारो, जिनसे तुम्हारा एग्रीमेंट हो उन्हें मत मारो, और बोल रहा अगर इनको अल्लाह ताकत दे देगा तो तुमसे किताल करेंगे। तो इससे पता चलता है कि किसी पर अगर जुल्म कर रहे हो ना तो 100 बार सोचो। वक्त बदलता है, वक्त पलटता है, हालात बदलते हैं। आज वो कमज़ोर है, कल ताकतवर हो सकता है। अल्लाह उसे पैसा दे दे, इख्तियार दे दे, ताकत दे दे, कुव्वत दे दे, कुछ भी दे दे। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो जो चाहे करने की ताकत रखता है ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी दिन इस मजलूम को ताकत अता कर देगा तो तुम्हारे क्या हालत होगी, तुम्हारा क्या मामला होगा। इसलिए कभी किसी पर जुल्म मत करो, ये सोचो कि अगर अल्लाह ने उसे ताकत दे दी तो तुम्हारे हालात और तुम्हारे मामलात क्या होंगे। इस सिलसिले में बंदे मोमिन को बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। आखिरी पॉइंट है अमल। नंबर 1, एक अल्लाह की इबादत करो और उसकी इबादत को लोगों में आम करो।
اللہ ایک، وہی عبادت کے لائق، وہی طاقت قوت اور اختیار والا، اس توحید کی دعوت کو ساری دنیا میں عام کرو۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرو۔ اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ حساب لے گا، عمل دیکھے گا، جائزہ لے گا، کیا 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 نہیں کیا سب اللہ کے سامنے کھلے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے خود کو تیار کرو، عمل کے اعتبار سے خود کو بہتر بناؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے حساب لے ہم حساب دے پائیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہ پائیں۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ ایک بندہ مومن کو سوچنا چاہیے۔ نیکسٹ، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ کوئی بھی وعدہ، کسی سے بھی وعدہ، کیسا بھی وعدہ، یقیناً اپنے آپ اور اپنے آپ کو ایسا ذمہ دار بناؤ کہ ہر وعدہ آپ پورا کرو، ہر وعدہ جو آپ نے لوگوں سے کیا اسے پورا کرو، وعدہ کو پورا کرنے والے بنو۔ نیکسٹ، اپنا رازدار مومنوں کو بناؤ۔ اپنے راز کہیں بھی لے جا کے بانٹ رہے ہیں، غیروں کو بانٹ رہے ہیں، پتہ چلتا کچھ دنوں بعد وہ آپ کا دشمن بنتا ہے اور آپ کو تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ آپ کے راز سارے اس کے پاس ہے، وہ جانتا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس لیے اپنا رازدار مومنوں کو بناؤ، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ نیکسٹ، اللہ سے ہدایت کی طلب کرو، ہدایت مانگو، دعا مانگو، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ حق بتا، سچائی کا راستہ بتا، برائی سے بچا، حرام سے بچا، گناہ سے بچا، جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگو۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج کی آیتوں میں ہمارے سامنے آئیں، جس میں ہم نے ترجمے کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ اور کچھ تدبر کی باتوں کو اور عمل کو جانا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔